السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ آ جا کر لے توبہ
سچے دل سے میرے بھائی آ جہان کر لے توبہ سچے دل نال میرے بھائی آج نہیں تے کل یار موت ہے سر تے آئی زندگی دی دوڑ بندیا زندگی دی دوڑ بندیا جانا اے چھوڑ بندیا قبر دے وچ پینا کر لے کج کچھ غور بندیا کر لے غور کچھ میرے بھائی اٹھنی ہے میت تیری اٹھنی ہے میت تیری ہنجواں دے نال بائی آج نہیں سے کل یارا موت ہے سر تے آئی ہر قسم کی حمد و ثنا منت منوتی قیام رکوع سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انکن درود و سلام ہوں محترم بھائیو آج کا خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے جنت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا ٹھکانہ بنایا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک جہنم بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کافروں اور منافقوں کو اس میں پھینکنا ہے نسأل اللہ العفو والعافیہ قیامت کے روز دو ہی ٹھکانے ہیں جنت اور جہنم جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا معلوم ہوا کہ کل قیامت کے روز صرف دو ہی ٹھکانے ہیں ایک جنت ہے یا جہنم ہے جس نے اچھے اعمال کیے نیکیاں کر کے گیا اپنے رب کو راضی کر کے گیا اس کے لیے ہوگی جنت اور جس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا اپنے مالک کو ناراض کیا اپنے مالک کو خوش نہ کیا اپنے مالک کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ جو انسان جنت میں جائیں گے نا ان کی کچھ نشانیاں بھی ہیں اور جو جنت میں چلے جائیں گے ان کے جو بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جنت میں ان جنتوں کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جنت کا راستہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ پہلا سپارہ میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری دے دیجیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ہیں نیک عمل کیے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں
جب کبھی انہیں رزق کے طور پر کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، رزق کے طور پر جب ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ اگر جنتی لوگ کہیں گے کَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ہم کو پہلے پھل دیے گئے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن میں وہ ہمیشہ ہم رہنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ جو انسان ایمان لے کر آتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پھل رکھے ہیں، میوے رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا اوصاف جنت میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، غور کرنا اس آیت پر کہ اللہ پہلی بات ہی کر رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان لانے کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، یعنی کہ انہیں جنت تک پہنچا دے گا، نعمتوں کے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کے منہ سے یہ آواز نکل رہی ہوگی، یہ بات نکل رہی ہوگی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو بھی سلام کہیں گے۔ آج میرے بھائیو ہمیں دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ بڑا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یا امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی مل جائے راستے میں، آپ سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آپ اسے سلام کہیں۔ اور آگے میرے بھائیو جنت میں جانے کے بعد فرشتے بھی تمہیں سلام کہیں گے، فرشتے بھی تمہیں سلام کہیں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے۔ اس کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الزمر میں فرمائی ہے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت تک پہنچ جائیں گے اور اس کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وہاں کے نگہبان یعنی کہ فرشتے انہیں کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، یعنی کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، تم اس میں خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ اور یہ وہ جو انسان جنت میں چلا جائے گا وہ انسان کہے گا پھر اللہ کا شکر ہے،
اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا کہ اللہ نے ہم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میرے بندو تم نیک عمل کر کے آؤ، مجھے راضی کر کے آؤ، میری عبادت کر کے آؤ، میرے آگے جھک کر آنا، پھر میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ نے آج وہ وعدہ کر دیا ہے، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو عمل کرنے والوں کا ہی اچھا بدلہ ہے، یعنی کہ جڑا بندہ اچھا عمل کر کے جاوے گا، نیک کام کر کے جاوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جنت عطا کرن گے۔ اس واسطے میرے بھائی سانو چاہیے اسی نیک عمل کریے، اچھے عمل کریے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق اسی نماز پڑھیے، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کیتا اساں بھی اسی طرح اللہ دے نام دے صدقہ کریے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق زکوٰۃ ادا کریے۔ اور نہ میرے بھائیو جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ آج اللہ نے دنیا میں ان مرد کے لیے سونا حرام کر دیا ہے، لیکن جب انسان جنت میں چلا جائے گا اللہ سونے کے کنگن، موتیوں کے کنگن پہنائے گا، ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری بہ رہی ہیں، جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی کے، وہ ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین والی جگہ میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، کل قیامت کے روز امن اور ایمان، امن اور چین والی جگہ پر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے، ہر دم، ہر قدم، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس جنت کی ایک صفت جس کا پرہیزگار اسے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ زمین ان کو ان کے پانی کی نہریں ہوں گی، اس میں جنت میں پانی کی بھی نہریں بھی ہوں گی جو بدبو سے بھی پاک ہوگا، اس دودھ پانی سے کوئی بدبو نہیں آئے گی۔ وہاں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی جس کا مزہ بھی نہیں بدلے گا، اس کا ذائقہ بھی نہیں چینج کیا جائے گا، اور ان کے لیے شراب کی نہریں بھی ہوں گی، ان کے لیے شراب کی نہریں بھی ہوں گی جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے۔ اور میرے بھائی آج ہم دنیا میں شراب پیتے ہیں، ہم شراب پینے کے بعد ہمیں ہوش نہیں رہتا، ہم اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرا ماں باپ ہے، ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالتے برا بھلا کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی والا اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی جنت کی شراب پینا چاہتے ہو، دنیا کی شراب کو چھوڑ دو، دنیا کے نشے کو چھوڑ دو،
دنیا کے جتنے بھی نشیاں چھوڑ دو. اگر جنت کی شراب پینا چاہتے ہو، اگر جنت کی شراب پینا چاہتے ہو، دنیا کی شرابوں کو چھوڑ دو. دنیا کی شراب کیسی ہے؟ حرام، بدبو داری چیز والی، جس سے بدبو والی چیزوں سے بنائی گئی ہے، گندے پھلوں سے بنائی گئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ جنت کی شرابن طہورا پکیزہ شراب کہہ رہا ہے کہ پاک، بالکل شفاف، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے. شرابن طہورا پکیزہ شراب ہے. اگر میرے بھائیو شراب جنت کی پینا چاہتے ہو، جو میرے بھائی نشہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے، وہ نشہ چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں جانے والوں کے لیے شہد کی نہریں بھی ہوں گی جو بہت ہی صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے ان کے لیے. اور اللہ نے ایک اور انعام رکھا ہے، اور انہیں کہ رب نے ان کی رب کی طرف سے انہیں مغفرت بھی کی جائے گی، انہیں معاف بھی کر دیا جائے گا. اور میرے بھائیو، ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں. جنت میں سب سے پہلے جانے والا شخص، جو انسان سب سے پہلا جنت میں داخل ہوگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا، پھر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا. تو جو جنت کے دروازے کے نگہبان ہیں، فرشتے ہیں، وہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا میں انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. پھر فرشتے آگے دروازہ کھول دیں گے، آپ پھر ساتھ یہی کہیں گے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک کر رکھا، کسی اور کے لیے دروازے نہیں کھولنے جنت کے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. اور میرے بھائی، اللہ نے کتنا پیارا انعام عطا کیا ہم انسانوں کو، کتنا پیارا نبی عطا کیا ہے. اور میرے بھائی، اس نبی کے طریقے پر عمل کرو، اس نبی کے طریقے پر عمل کرو جو نبی ہمارے لیے دن رات محنت کرتا رہا، پیر میں پتھر کھائے ہمارے لیے کھائے. اس نبی کے طریقے پر عمل کرو جو نبی ہر ٹائم ہی کہہ رہا ربی اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. آج اس کی امت اس نبی پر درود ہی پڑھتی، اس نبی کے طریقے پر نہیں چلتی. اور میرے بھائیو، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں چلو گے، پھر یاد رکھ لو ہمارا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلیں، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے. اور جنت میں انسان جب داخل ہوگا نا، بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہوگا. آج کوئی انسان، کوئی بزرگ 100 سال کی عمر میں وفات پا رہا ہے، کوئی 80 سال میں، کوئی 200 سال کی عمر میں. ایک دفعہ کہ باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت میں کوئی انسان، کوئی بوڑھا آدمی داخل نہیں ہوگا، کوئی بزرگ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اماں جی ساتھ بیٹھے تو کہتے اللہ کے رسول پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اماں جی، جب ہم جنت میں جائیں گے ہم بوڑھے نہیں ہوں گے، ہم نوجوان ہوں گے. اللہ ہمیں نوجوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے نا، 60 ہاتھ ہمارا قد ہوگا جب ہم جنت میں داخل ہوں گے. اتنا بڑا اللہ نے ہمیں مقام عطا کیا ہے. اور میرے بھائیو، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا جب معراج پر گئے، معراج کی رات جب گئے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے نا بہت اچھی ہے، جنت کی جو مٹی ہے نا بہت ہی اچھی ہے، اور اس کا پانی بھی بہت بڑا میٹھا ہے، بہت ہی میٹھا ہے، اور یہ خالی میدان ہے، خالی میدان کی شکل میں ہے جنت۔ وہ اس طرح اپنے امت کو کہنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کر کے جنت میں شجر کاری کرے، جنت میں درخت لگائے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت، کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں جو جنت کا بازار ہے بڑا ہی پیارا ہے، سبحان اللہ، کیا بازار کی باتیں ہیں اس بازار کی۔ کہتے ہیں نا یہ فلانا بازار، فلاں شہر کا بازار بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاں علاقے کا بازار بڑا ہی صاف ستھرا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا اور ہفتہ بازار لگے گا، جس طرح ہمیں ادھر جمعہ بازار نہیں لگتا ہے، ہم کسی علاقے میں کسی طرح اتوار بازار لگتا ہے، جنت میں ایک ہفتہ بازار لگے گا۔ جنتی لوگ اس بازار میں جائیں گے نا، اس بازار سے ہوا چلے گی، اس بازار سے جو مٹی اڑے گی نا، مٹی کستوری کی مٹی ہوگی، وہ انسان کے چہرے پر پڑے گی۔ جب گھر واپس آئے گا نا اپنی بیویوں کے پاس، وہ آپ کو اپنے خامد کو دیکھ کر کہے گی آپ کا حسن و جمال اور بھی زیادہ ہو گیا ہے، آپ تو اور سونے ہو گئی ہو، آپ کا جو حسن و جمال اور زیادہ ہو چکا ہے۔ پھر آگے وہ جب اپنی بیویوں کو دیکھیں گے کہ آپ آگے سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ انعامات عطا کی ہیں جنت میں میرے بھائیوں۔ جنت میں ہم اس وقت جائیں گے جب ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھی طریقے سے نماز پڑھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہم اس طرح نماز پڑھیں گے، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ اور جنت کا راستہ انتہائی بہت ہی آسان ہے میرے بھائیوں، جنت کا جو راستہ ہے نا بہت ہی آسان ہے۔ آسان لفظوں میں بتاؤں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ دو راستے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے وسلم کی بات کو ماننا۔ جب ہم اللہ اور اس کے وسلم کی بات کو مان لیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہم اللہ اور اس کے وسلم کی باتوں کو مانیں گے، عمل کریں گے، یہ نہیں مان لیا عمل نہیں کیا۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیا لیکن عمل نہیں کیا، ہم کہتے ہیں مانتے ہیں ضرور ہے لیکن عمل نہیں کرتے، پھر بھی یاد رکھو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم اللہ کے وسلم کی بات کو مانتے ہیں پھر عمل بھی کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علماء کرام سے سنا ہے کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے، جنہوں نے لکھا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق، نماز کے بارے میں لکھا 700 بار، 700 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا نماز کا۔ کہیں واقیم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے ہمیں بار بار اس چیز کی وضاحت کی ہے، اللہ ہمیں بار بار بتا رہا ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ کہا ہے کہ ہم پر نماز فرض ہو چکی ہے، اللہ نے ایک دفعہ کہا ہم پر نماز فرض ہو چکی ہے، اللہ ہمیں بار بار یاد کرا رہا ہے کہیں میرے بندے بھول نہ جائیں، میرے بندے جس کو میں نے انسانوں کو میں نے پیدا کیا اپنے بندوں کو وہ بھول نہ جائیں، اللہ ہمیں بار بار یاد کرا رہا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے کتنا پیارا سسٹم رکھا ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی پیاری یہ ٹیکنالوجی پیدا کر دی ہے۔ اذان ہوتی ہے، ہر گھر میں آواز جاتی ہے، چاہے نزدیک ہو چاہے دور ہو، چاہے کوئی ٹبوں میں بیٹھا ہو،
وہاں بھی آواز جاتی ہے۔ اللہ نے کتنی ہماری آسانیاں پیدا کر دی میرے بھائیوں۔ اس لیے نماز پڑھا کرو، نماز سے بات بنے گی، نماز سے ہی جنت میں جائیں گے ہم۔ حدیث میں ہے نا کہ سب سے پہلے کل قیامت کے روز انسان سے جو سوال کیا جائے گا نماز کا کیا جائے گا۔ اللہ سب سے پہلے نماز کا پوچھیں گے، ہاں بھی میرے بندے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سب سے پہلے اللہ یہ سوال کرے گا۔ اگر ہم پہلے سوال سے فیل ہو گئے پھر سوچ لیے ہمارا باقی بھی جو اعمال ہے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزار کے گئے ہیں اسی طرح ہم زندگی گزار کے جائیں۔ کل ہم دنیا سے جائیں لوگ روئیں، یہ نہ خوش ہوئیں۔ دنیا سے ہم جائیں تو لوگ روئیں کہ اللہ یہ تیرا فلاں بندہ، فلاں آدمی، فلاں بھائی بڑا ہی اللہ کرنے والا تھا، اللہ تیرا راضی کرنے والا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا، اکثر بھائی یہی کہتے ہیں کہ مولانا اخلاق احمد ظفر صاحب بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اللہ کرنے والے تھے، جہاں کوئی بلاتا تھا وہیں چلے جاتے تھے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا، اسی طرح میرے بھائی کل ہم جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، دنیا میں یاد کرے گی، دنیا میں یاد کرے گی، اللہ سے دعائیں کرے گی ہمارے لیے کہ اللہ تیرا فلاں بندہ نماز پڑھنے والا تھا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا، اللہ اس پر رحم فرما، اسے جنت عطا فرما، اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اگر ہم نے برا سلوک کیا اور لوگوں سے اچھا طریقہ نہ اپنایا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، لوگ بددعائیں دیں گے، اللہ شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی، اللہ شکر ہے اس انسان سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اور میں اپنے ماؤں بہنوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے نا، معراج پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے جبریل یہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے، اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہیں، اس وجہ سے زیادہ جہنم میں گئی ہیں۔ میں اپنے ماؤں بہنوں سے بار بار یہی کہوں گا کہ اپنے خامد کی، اپنے شوہر کی، اپنے گھر والوں کی ناشکری نہ کیجیے۔ اللہ نے جتنا دیا آپ لوگوں کو، جتنا دیا اس پر خوش رہیں، یہ اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ اکثر مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں کبھی سکون سے کھانا نہیں ملا، ایک ٹائم کا اچھا کھانا نہیں ملا مجھے۔ ایسے الفاظ کہنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسے الفاظ کہنے سے اللہ ہم سے جنت کو دور کر دیتا ہے، اس لیے ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ زندگی گزار کے گئے، جس طرح جنت کی تیاری کی صحابہ نے، اسی طرح ہمیں بھی جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جنت میں ارادہ ہو تمامی کا تو اپنے گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔